اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ ان کی والدہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کی بغیر باپ کے پیدائش پر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بد چلنی کا الزام لگایا تو انہوں نے ماں کی گود ہی سے ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً 30 سال کی عمر میں نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہود کو بے روح مذہبیت کی بجائے اللہ کی محبت، انسانی ہمدردی، حاجت مندوں کی امداد اور توحید خالص کی تلقین کی، لیکن یہود نے ان کی دعوت قبول کرنے کی بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ اس زمانے میں طب یونانی اپنے عروج پر تھی۔ جن بیماریوں کو ماہر یونانی طبیب بھی لا علاج قرار دے چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نام سے انہیں ٹھیک کر دیتے۔ پیدائشی نابینا دیکھنے لگتے، کوڑی اس وقت تندرست ہو جاتے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، مٹی سے پرندے کی مورت بناتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتا۔ جھیلوں اور دریاؤں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے۔ 1-2 آدمی کے کھانے سے 5000 آدمیوں کا پیٹ بھر دیتے۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے جاتے اور بیماروں اور آسیب زدہ لوگوں کو ٹھیک بھی کرتے جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش مزاج، ہمدرد اور نرم دل انسان تھے۔ وہ یہود کو کمزوروں سے نفرت، تکبر، سنگ دلی اور سختی کی بجائے مذہب کی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے، لیکن یہودیوں نے ان کی دعوت کو نہایت غرور اور حقارت سے رد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم چھوڑا اور جھیل کے کنارے غریبوں، مچھیروں، دھوبیوں اور مزدوروں میں تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے، بیماروں اور دکھی انسانوں کی بھیڑ ان کے گرد جمع ہو جاتی۔ وہ ان کی جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کرتے اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے۔ اس طرح ان کی دعوت بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 550 سال پہلے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور انہیں بہت تھوڑے عرصے، قریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا موقع ملا۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے۔ انہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مذہبی سرداری اور اجارہ داری کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی سازش شروع کر دی۔ یہودی فلسطین کے رومی گورنر کے پاس مقدمہ لے کر گئے کہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا ہے، ہمارے جوانوں کو گمراہ کر دیا ہے، ہمارے درمیان اختلافات کھڑے کر دیے ہیں اور ہمارے اندر فتنہ برپا کر دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ کہتا ہے، وہ قانون اور حکام کو احترام نہیں کرتا، وہ ایک انقلابی شخص ہے اور وہ حکومت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ رومی گورنر یہودیوں کی مکاری کو سمجھتا تھا اور اس معاملے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہودی علماء سے خود ہی فیصلہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سفارش کی۔ گورنر نے بے دلی سے یہ حکم صادر کر دیا
یہودی خوش ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بدتمیزیاں کی اور انہیں بہت اذیتیں پہنچائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد آپ کے پیروکاروں اور دشمن یہودیوں کا ہجوم تھا۔ انہی میں آپ کا وہ حواری یہودا بھی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر کے آپ کو گرفتار کرا دیا تھا۔ اس بھیڑ بھاڑ اور ہنگامے میں کسی کو کچھ پتہ نہ لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رومی گورنر کے سپاہیوں کو اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس ہنگامے میں کچھ ایسی صورتحال بنی کہ لوگوں نے کسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اس کو پکڑ پر سولی پر چڑھا دیا۔ اسی دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ انہوں نے اپنے حواریوں میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کا اعلان بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا تھا، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں آج بھی انجیلوں میں موجود ہیں۔ بالخصوص انجیل یوحنا میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے متعلق نہایت واضح بشارتیں دی گئی ہیں، اور اس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دنیا کا سردار یعنی سرور عالم اور ہمیشہ تک ساتھ رہنے والا یعنی آخری نبی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختصر حالات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے دل میں بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ انسان کو دکھ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، حق کا پیغام پھیلانا چاہیے اور ثابت قدمی سے سختیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی مدد فرماتا ہے۔ ایسے انسان کو اپنے دنیاوی مقاصد میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اور وہ آخرت میں سرخرو اور کامران ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔